كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه رواه البخاری ومسلم۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم اور انمول دولت سے اور نعمت سے نوازا، اور محسن انسانیت، فخر موجودات، تاج الرسل نبی محترم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک باز اور مبارک ہستی ہمارے مرشد اور رہبر و رہنما کے طور پر عطا کیا، فصلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ معزز سامعین، حالات حاضرہ پر جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے ناہنجار اور کم بخت قسم کے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں جو اس دھرتی پر سب سے بڑے بے حیا اور بے شرم ہوتے ہیں۔ بے حیا اور بے شرم لوگ اس ذات پر انگلی اٹھائیں جو شرم و حیا کا پیکر ہو، جس سے شرم و حیا بھیک مانگتی ہو، ایسی ذات پر جب انگلی اٹھاتا ہے انسان تو اس کی مثال یہی ہے کہ آدمی سورج پر تھوکے۔ تو جو لوگ سورج پر تھوکنے کا کام کرتے ہیں وہ در حقیقت سورج پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر اور اپنے چہرے پر تھوکتے ہیں۔ یہی کچھ مثال ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگلی اٹھانے والوں کی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا عالم کیا تھا، کس قدر آپ حیا کے اور شرم کے پیکر تھے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے۔ عورتیں فطری طور پر مردوں کے مقابلے میں زیادہ شرم و حیا والی ہوتی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے اس دور میں فیشن کے نام پر اور پتہ نہیں کس نام پر ہماری مائیں اور بہنیں اور بہو اور بیٹیاں ناچ رہی ہیں، کبھی فیس بک پر، کبھی اور دیگر سوشل میڈیاز پر، اور یہ نچانے والے ہم اور آپ ہیں۔ کیوں ہم اور آپ کیوں ہیں؟ کیونکہ لائک، شیئر اور کمنٹ ہم ہی تو کرتے ہیں۔ ہم دیکھنا بند کر دیں تو وہ دکھانا بند کر دیں۔ تو ہماری عورتیں اگر آج سوشل میڈیا پر ناچ رہی ہیں تو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، کیونکہ وہ ہمیں میں سے کسی کی بہن ہے یا کسی کی بیوی ہے، کسی کی خالہ اور کسی کی ماں اور کسی کی اور کچھ لگتی ہے، لیکن ہے وہ ہمارے معاشرے کی، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم نے اسے روکا ہوتا، ہم نے اسے اسلامی تعلیم دی ہوتی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ اپنے گھر میں اس ماحول کو جنم دیا ہوتا تو پھر یہ ماحول کیوں بنتا؟ اس ماحول کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اور ایک طرف اس ناگفتہ بہ ویڈیو کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، دوسری طرف لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ اور میں بتا رہا تھا آپ کو کہ عورتوں کے اندر بنسبت مردوں کے شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، اور عورتوں میں بچیوں کے اندر شرم و حیا عام عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ جو شوہر دیدہ ہوتی ہیں یعنی جو شادی شدہ ہوتی ہیں ان کے یہاں وہ حیا نہیں پائی جاتی جو حیا ان عورتوں میں، ان بچیوں میں پائی جاتی ہے جو شادی شدہ نہ ہو، جو کنواری ہوں، جنہوں نے ابھی شوہر نہ دیکھا ہو، ان کے یہاں حیا زیادہ پائی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت زیادہ ناچتی وہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ شرمیلے تھے۔ اشد حیاء من العذراء فی خدرها فاذا رأى شیئا یکرہہ، جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناپسند ہوتی، یعنی غیر مناسب چیز جب آپ دیکھتے
جو آپ کو اچھی نہ لگتی ایسی چیزوں کا کبھی سامنا ہوتا تو اس وقت آپ بولتے نہیں تھے شرم کے مارے، حیا بیچ میں مانے ہوتی تھی، آڑے آتی تھی، حیا کی وجہ سے آپ کچھ نہیں کہتے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ عرفناہ فی وجہہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو دیکھنے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند ہے۔ یہ حیا کا عالم تھا۔ اور ہم اور آپ اسی نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہم زبانی طور پر تو کہتے ہیں رسولنا قدوتنا، ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ تو ہمارے رسول ہے، لیکن یہ زبانی دعویٰ ہے، یہ زبانی دعویٰ ہے، کیونکہ اگر واقعتاً صحیح معنوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسوہ اور نمونہ ہوتے، دل اس بات کو مانتا، تو ہمارے چہرے مہرے ویسے نہ ہوتے جو نبی کے دشمنوں جیسے ہیں، ہماری داڑھیاں، ہماری مونچھ ایسی نہ ہوتی جو دشمنوں جیسی ہیں، اور ہمارے پہناوے اور ہمارے معاملات ان جیسے نہ ہوتے جو نبی کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو رب کے دشمن ہیں، اور ان سارے دشمنی کی وجہ سے وہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ ہم دشمنوں کی سی حالت بنا کے نہ رکھتے۔ اگر واقعتاً ہم نے یہ جو جملہ منہ سے کہا ہے کہ رسولنا قدوتنا، ہمارے رسول ہی ہمارے قدوہ، ہمارے نمونہ اور آئیڈیل ہیں، کاش کہ دل میں یہ بات گھر کر گئی ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، اور یہ شکلیں ہماری نہ ہوتی، یہ ہمارے حالات نہ ہوتے، اور اس طرح سے ہم زندگی گزار نہ رہے ہوتے۔ میرے بھائی، میرے دوست، بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کو 2-3 جھلکیاں پیش کرتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بھی حیا کرتے تھے، اور ہم کتنے حیا کرتے ہیں اللہ سے جانتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ سے یہ حیا ہوگی کہ ایک انسان جان بوجھ کر غلطی نہ کرے۔ اب آپ چوری کر رہے ہو اور آپ جان رہے ہیں کہ یہ چوری جرم ہے، چوری حرام ہے، کیونکہ اس سے جو چیز آپ حاصل کریں گے یہ عمل بھی حرام، اور اس حرام عمل سے حاصل شدہ چیز بھی حرام، اور حرام چیز اللہ کو ناپسند ہے اور حرام سے روکا ہے۔ اب مجھے بتائیں، کیا کبھی آپ کا چوری کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ کبھی شرم و حیا سے رکا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے کچھ حیا ہے کہ نہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حیا کی ایک جھلک بتاؤ۔ لمبی چوڑی حدیث ہے معراج کے موقع والی، اور آپ کو پتہ ہے نماز 50 وقت کی فرض ہوئی تھی، 50 وقت کی فرض ہوئی تھی، اسی کو 5 کے نام پر ہم پڑھتے ہیں۔ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں ملی ہے وہ 5 وقت کی ہے، جمعہ نہیں، اس 5 میں جمعہ بھی آتا ہے، جمعہ کے دن، اور باقی دنوں میں وہ ظہر کے نام پہ چلتی ہے، وہ نماز ہے، وہی فرض ہے، وہ مطالبہ ہے، وہ ضروری ہے، نبی کی ٹھنڈک ہے آنکھوں کی۔ وہ آخری وقت میں نبی جا رہے تو الصلاۃ الصلاۃ کہہ رہے تھے۔ میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا صرف نعرے سے بات نہیں بنتی، اگر سارا کام نعرے سے ہوا ہوتا تو اب تک سارے مسئلے حل ہو گئے ہوتے۔ کتنے نعرے لگائے گئے، کتنی جانیں گئیں، کتنے مال برباد ہوئے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، عزت و آبرو سب داؤ پر ہے۔ لیکن ہم سے زیادہ مگن کون ہو سکتا؟ ہمیں 2 ٹائم کا کھانا مل جائے، عیش و مستی مل جائے، ہمیں کیا چاہیے؟ مومن اس لیے نہیں آیا ہے یہاں پہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ معراج کے موقع کی حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اپیل کی کہ 50 وقت آپ کی قوم بھی ادا نہیں کر پائے گی، میں نے بھی اپنی قوم کو آزمایا ہے، میں نے اپنی قوم کا تجربہ کیا ہے، تو تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ قوم 50 وقت کی نماز پڑھ نہیں پائے گی۔ جائیے رب کے پاس، کم کروائیے۔
ایک بار دو بار اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا، جاتے رہے، یہاں تک کہ 50 سے 5 بچی۔ حضرت موسیٰ ابھی بھی بضد تھے، کہا محبوب پھر جاؤ، ابھی بھی زیادہ ہے، خالی جمعہ بچتی اگر چلے گئے ہوتے، کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں اگر صرف جمعہ رہتی تو شاید ہم وہ بھی نہ پڑھ پاتے۔ ایمان مجبور کرتا ہے کسی کٹھنائی کو قبول کرنے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت موسیٰ کے مطالبے پر نہ جا کر کے ایک جملہ کہا، فاستحییت من ربی، مجھے اپنے رب سے اب شرم آتی ہے، اب شرم بیچ میں آڑے آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا۔ آپ سوچیں کہ اتنی بار آپ گئے اللہ کی خدمت میں، یہ نہ سمجھیے گا کہ بالکل آمنا سامنا ہوا نبی کا اللہ سے۔ اللہ کو کسی آنکھ نے اب تک نہ دیکھا ہے، نہ دیکھی ہے، نہ دیکھے گی۔ اللہ کی رویت اور دیدار جنت میں اہل جنت کو نصیب ہوگا، جو جنت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی نعمت مانی جائے گی۔ رب کا دیدار یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، حدیث سے بالکل واضح ہے۔ بہرحال جہاں تک جانا تھا وہاں گئے، وہاں سے احکام ملا، کم ہوتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے تھے؟ اپنے لیے، ہم اور آپ کے لیے۔ جو ذات ہم اور آپ کے لیے ہمیشہ پریشان نہیں ہو، اس ذات کو نمونہ بنانے پر ہم نے کتنی کوشش کی۔ 100 آدمی کو کھڑا کر دیں اور 100 کے چہرے دیکھ لیں، 95 چہرے ایسے ملیں گے بظاہر جو نبی کے چہرے سے میل نہیں کھائیں گے۔ آج کل کٹنگ چلی ہے، ایک پتہ نہیں کون سی کٹنگ، اوپر بڑا نیچے کٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح بال کٹوائے تھے؟ اس کٹنگ کو کبھی دیکھا شیشے میں غور سے؟ فیشن کے نام پر تو کر لیتے لوگ ہیں، ہاں بھائی کیا کٹنگ ہوا۔ کبھی ایمان سے سوچ کر کے سامنے کھڑے ہو جائیں شیشے کے، پھر چیک کریں کیا اچھا لگتا ہے، کس نے روکا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اور یہ قضا کیا ہے؟ بالوں کی کٹنگ، کچھ چھوٹا کچھ بڑا، کچھ اوپر ایسے نیچے ایسے۔ یہ جو چرکی کٹ ہے نا، یہ چرکی کٹ جو کٹنگ ہے، اس کٹنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ نعرہ ماریں گے صرف، کبھی کٹنگ کروائیں یہ سوچ کر کے کہ میرے نبی کی کٹنگ ایسی تھی؟ کبھی نائی سے کیوں نہیں کٹتے؟ مجھے وہ کٹنگ چاہیے جو نبی کی کٹنگ ہے۔ دنیا بھر کے کٹنگ کے نام جو لیتے ہیں آپ، ان فاسق و فاجر کی جو اسلام کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، کبھی آپ نے پاجامہ اور سروال اور اسی طرح سے پینٹ جو ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، کبھی اس کو اوپر کیا نبی کے نام پر؟ ہے کوئی جو نبی کے نام پر اوپر کرے؟ نعرہ مارنا ہو تو ہم سے آگے کون پڑھ سکتا؟ لیکن کبھی نعرہ کے ساتھ ساتھ نبی کے نام پر، محبت کے نام پر، اس نبی کو اسوہ بناتے ہوئے کبھی آپ نے اپنا پاجامہ اوپر کیا، ٹکنا کھولا؟ ماحول ایسا ہے۔ یہ ماحول کس نے بنایا ہے؟ کیا کہا جائے، کیا سنا جائے؟ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا اندازہ کیجیے۔ آپ اتنے شرمیلے تھے کہ آپ کے سامنے آدمی کی کوئی ایسی حرکت سننے میں یا دیکھنے میں آ جاتی جو ناپسندیدہ ہوتی، غیر مناسب ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کر کے مجلس میں تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ یہ شرم کی وجہ سے، یہ حیا تھی۔ جیسے مثال کے طور پر زید نے اگر کوئی برا کام کیا، وہ گانا سنتا ہوا جا رہا تھا اور فل ساؤنڈ میں، اچھا اس پہ بھی ایک بات یاد آ گئی، کچھ لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں تو وہ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔
اگر اس گندی لت سے آپ چھٹکارا اپنے آپ کو نہیں دے پاتے تو ڈوبے ہو تو ڈوبو، دوسروں کو کیوں لپیٹتے ہو، دوسروں کو کیوں سناتے ہو؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ اب کوئی آدمی مان لیجیے کوئی غلط کام کرتے ہوئے جا رہا ہے، اب اس کی اگر نشاندہی کرنا ہے تو اس کا نام لے کر کے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں لیتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ما بال فلان یقول کذا و کذا، نام نہیں لیتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا اور ایسا کہتے ہیں، ایسا اور ایسا کرتے ہیں، آپ نام نہیں لیتے تھے۔ یہ شرم کی بات ہے۔ اور میں شرم کی ایک جھلک اور بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھیری بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے شادی کی تو ان کے ولیمے کے طور پر، ان کا ولیمہ جب کیا تو ولیمے میں صحابہ آتے گئے، کھاتے گئے، نکلتے گئے، لیکن 3 صحابی کھانا کھانے کے بعد، ولیمہ کھانے کے بعد آپ کے گھر میں بیٹھے رہے۔ آپ کو ڈسٹرب ہوتا تھا؟ بھئی آج جیسے تو نہیں تھے 50 روم ہیں، بیٹھک الگ ہے، مجلس الگ ہے، روم الگ ہے، رہنا سہنا الگ ہے، کھانا پینا الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ 1-2 روم ہوتے تھے، 3 صحابی بیٹھ کر کے آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرج میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں۔ دیکھا تینوں بیٹھے ہوئے، گھر سے نکل گئے، کچھ کہا نہیں۔ شرم، حیا، شرمیلا پن، آپ نے کچھ کہا نہیں، نکل گئے گھر سے۔ عائشہ کے پاس پہنچے، وہاں علیہ سلیک ہوئی، انہوں نے برکت کی دعا دی، حال چال پوچھا، پھر آگے نکل گئے، دیگر تمام عورتوں کے پاس سے ہو کے گزرے، آئے گھر دیکھا، پھر تینوں بیٹھے ہوئے۔ مگر مجال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہو، پھر نکل گئے۔ پھر شاید کسی نے خبر دی یا آپ کو خبر لگی کہ وہ تینوں جا چکے ہیں، تب آپ اپنے گھر میں واپس آئے اور گھر کے اندر گئے، اور جیسے ہی گھر کے اندر جا رہے تھے، ایک پاؤں گھر کے روم کے اندر تھا، دوسرا باہر، آیت حجاب اتر گئی، پردہ والی، اور آپ نے اپنے گھر کا پردہ نیچے گرا دیا۔ باتیں بہت ساری ہیں، باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں کے منہ توڑ جواب دینے میں جہاں بہت سارے کردار ہمارے ہو سکتے ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا مؤثر کردار، سب سے بڑا مؤثر کردار جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنے رسول کو حقیقت میں اپنا اسوہ اور نمونہ بنا لیں، اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی دی ہوئی معلومات کے مطابق زندگی ڈھالیں، اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں، عملی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں، اور جس دن یہ کام ہم کر لے جائیں، یقین جانیں اسلام کی صحیح شکل جب لوگوں کے سامنے پہنچے گی تو پھر وہ گستاخی کرنے پر نہیں بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے۔ آج ہم جو اسلام کے خلاف جو لوگ آوازیں کستے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہماری بدعملی کا ہے، اسلام سے ہماری دوری کا ہے۔ یقین جانیں کہنے والے نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ اگر مسلمان اپنے دین پر، اپنے اسلام پر سراپا چلنے لگیں تب واقعی دنیا کی تصویر کچھ الگ ہوگی۔ اور میں لکھ کر کے لایا تھا، ایک ہے سوریہ پرتاپ سنگھ، اس نے ٹویٹر پہ ایک بات لکھی اور میں چاہتا ہوں کہ پڑھ کے سنا ہی دوں۔ وہ کہتا ہے، ذرا سنیے، غور کیجیے، بات لمبی ہو جائے گی لیکن ذرا سنیے۔ غیر مسلم شخص کہتا ہے، انہی ہاتھ سے کو دیکھ کر کے وہ جملہ کہتا ہے، ذرا سنیں۔ کہتا ہے، مسلمانوں، کوئی تمہاری کتابوں کو آ کر نہیں پڑھے گا کہ اللہ اس کے رسول نے کیا کہا ہے اور کیا لکھا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی کتاب تو ہم نہیں پڑھتے تو وہ کیا پڑھیں گے؟ تو جب ہم کتاب و سنت کو نہیں پڑھتے، رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی چند لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی صرف سرسری پڑھتے ہیں، یعلمون تعلمون کی حد تک۔ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کتنے درد کی بات ہے، اور میں کہتا ہوں یہ شرم کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا تمہاری کتابوں کا اگر کوئی نہیں پڑھے گا کہ تمہارے اللہ اس کے رسول نے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے۔ آگے کہتا ہے، لوگ تمہیں پڑھیں گے، تم جو کرتے ہو وہ دیکھیں گے، تمہارے اخلاق دیکھیں گے، تمہاری دیانتداری دیکھیں گے۔
تم کتنے با اخلاق ہو، تمہارا عمل کیسا ہے، تمہاری صبح و شام کیسی ہے، تم کھاتے اور رہتے کیسے ہو، تمہارے حقوق و معاملات کی ادائیگی کیسی ہے، یہ سب کچھ دیکھیں گے، تمہارے اخلاق دیکھیں گے، تمہاری دیانتداری دیکھیں گے، اور یہ سب کچھ دیکھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ اس کے رسول نے کیا کہا ہے۔ وہ اسلام پڑھنے نہیں جائیں گے، وہ اسلام والوں کو، اہل اسلام یعنی مسلمانوں کو ہمیں دیکھیں گے۔ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ سمجھیں گے۔ آگے کہتا ہے تو اگر لوگوں کو اسلام کا پیغام دینا چاہتے ہو، تو یہ پیغام پہلے اپنی زندگی میں اتاریے، اگر بتانا ہے کہ نبی شرم و حیا کے پیکر تھے تو آپ پہلے شرم و حیا کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتاریے۔ نبی دیانتدار تھے، دیانتداری کی مثال آپ پیش کیجئے۔ نبی با اخلاق تھے، اس اخلاق کو عملی نمونہ آپ لوگوں میں پیش کیجئے۔ یہ جب تک آپ نہیں کریں گے یہ پیغام لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ آخری بات کہتا ہے ورنہ اسلام کی اچھائیوں کے بارے میں کتنا بھی بولو گے شاید کوئی اسلام کو سمجھے گا، بولنے سے کوئی نہیں سمجھے گا، عمل سے سمجھے گا۔